الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فطهروا، صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق تعظیم و تکریم و احترام معزز حاضرین و سامعین اور محترم پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے احسان خاص سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک علمی مجلس میں جمع ہیں تاکہ ہم شریعت کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سننے، سمجھنے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، مسائل کا یہ سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور کیا کیا ہے۔ مزید یہ بھی دیکھا کہ غسل کرنے یعنی نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور اس پر ہم نے کچھ گفتگو گزشتہ مجلس میں کی ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ مجلس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آج غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے یہ بتائیں گے۔ غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے، یہ چیزیں آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور اس مجلس میں جو باتیں آئیں گی اس میں بعض چیزیں میں تفصیل سے بیان کروں گا اور بعض چیزیں اشارتاً کنایتاً بتا کر کے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ ساری باتیں بالکل کھل کر ہم یہاں مجلس میں نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ غور سے سنیں اور اس اشارے کو سمجھیں۔ امید ہے آپ لوگ ان اشارات کو سمجھ لیں گے۔ ایسا نہیں کہ بالکل بھی اشارہ کر کے چلے جاؤں گا، بات تو تمہاری سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن زیادہ وضاحت اس پہ ہم تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے۔ جس کو کرنا ہے وہ ہم سے تنہائی میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ کل اتنی ہی چیزیں، اس طرح تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جتنی چیزیں ہیں ترتیب وار میں بتاتے چلے جاؤں گا۔ سب سے پہلے جس کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے وہ ہے شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ منی کیا ہے، مزی کیا ہے، ودی کیا ہے اور پیشاب کیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ منی کس کو کہتے ہیں۔ منی وہ ہے جسے انگریزی میں ہم سپرم کہتے ہیں، پتہ نہیں تمل میں اسے کیا کہا جاتا ہے، لیکن سپرم جسے کہا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے منی۔ یہ گاڑھا ہوتا ہے اور پیشاب کی طرح بالکل پتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو منی ہے یہ شہوت کے ساتھ، شہوت کا مطلب خواہش جب انسان کے اندر ہو، ایسی حالت میں اپنی جگہ سے نکل کر باہر آ جاتا ہے تو اس وقت اس بندے کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، اگر کسی کو منی شہوت کے ساتھ نکلا، اپنی جگہ سے تو نکل گیا، لیکن باہر آنے سے پہلے اس بندے نے اسے روک لیا، کچھ دیر کے بعد شہوت ختم ہو گئی، خواہش ختم ہو گئی، بعد میں باہر منی نکل کر آ جائے تو اس وقت بھی غسل کرنا واجب ہوگا۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے، ہمارے سے جوان سوال کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ شہوت کے حالت میں، خواہش کی حالت میں منی اپنی جگہ سے نکل جاتی ہے، لیکن وہ باہر نکل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، یہ ڈر سے روک لیتے ہیں، کسی بھی طرح روک لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ شہوت ختم ہوتی ہے، خواہش ختم ہوتی ہے، اب وہ اپنی جگہ سے چونکہ منی نکل گئی ہے، اب وہ منی جو راستے میں
ٹھہر گئی تھی، اب وہ باہر نکل جاتی ہے۔ اب نکل جانے کے بعد کیا غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوچھا جاتا ہے حضرت اب تو شہوت سے تو نہیں ہونا، خواہش تو نہیں ہے نا، اب نکلا تو خواہش کے ساتھ تھا نا اپنی جگہ سے۔ اسی لیے علماء نے یہ بتایا ہے کہ منی اگر اپنی جگہ سے خواہش کے ساتھ نکلے اور باہر نکل پڑے تو اس وقت غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2، احتلام کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ احتلام کسے کہتے ہیں؟ احتلام کہتے ہیں جب رات میں ہم سو جائیں، صبح میں اٹھیں تو نیند کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے جسم میں، اپنے کپڑے میں کوئی ایسی چیز دیکھے، اسے پتہ چلے کہ یہ منی ہے یا پھر مزی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جہاں کہیں بھی فقہ کی کتابوں کے اندر واجب لکھا ہوا ہوتا ہے عمومی طور پر، تو واجب کا معنی فرض ہوتا ہے، یعنی غسل کرنا بالکل ضروری ہوتا ہے۔ رات سویا ہے اور صبح اٹھا، دیکھا کہ اپنے کپڑے پر یا اپنے جسم کے اوپر کچھ نجاست نظر آئی، منی نظر آئے یا مزی نظر آئے، اس طرح پکا معلوم نہیں کہ مزی ہے کہ منی ہے، لیکن دو میں سے کچھ ہے، تو جب اس طرح ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اور یہی مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ حشفہ کہتے ہیں مرد کے شرمگاہ کا وہ حصہ جس کی کھال ختنے میں نکال دی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اسے کہتے ہیں حشفہ، مرد کی شرمگاہ کے ابتدائی حصے جہاں سے ختنے کی کھال نکال دی جاتی ہے، اتنا حصہ اگر عورت کے مقام میں چھپ گیا، یہ شادی شدہ والوں کے لیے، اتنا حصہ اگر عورت کے مقام میں چھپ گیا تو پھر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ منی نکلے تب بھی غسل فرض ہے، اگر یہ حشفہ عورت کے مقام میں چھپ جاتا ہے تو پھر عورت کے لیے بھی فرض ہے کہ غسل کرے اور مرد کے لیے بھی فرض ہے کہ غسل کرے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں، یعنی منی نکلا ہے تو بھی غسل فرض ہے، احتلام ہوا ہے، رات کو سویا ہے، صبح اٹھا نجاست دیکھی تو اب اس پہ اوپر بھی غسل فرض ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میاں بیوی جب ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو شوہر مرد کی شرمگاہ کا وہ ابتدائی حصہ جسے حشفہ کہا جاتا ہے وہ عورت کے مقام میں چھپ جائے تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتے ہیں۔ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے تو ایسے شخص کو کہیں گے جنوبی، ایسے شخص کو کہیں گے جنوبی۔ اور جو حالتیں ہیں منی کا نکل جانا، احتلام کا ہو جانا، اور اسی طرح مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں چھپ جانا، اس چیز کو کہتے ہیں جنابت۔ تو اب یہ بندہ اس حالت میں ہے، جنابت کی حالت میں ہے، اب اس بندے کو جنوبی کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور جب تم جنوبی ہو جاؤ، جنابت کی حالت میں رہو تو خوب پاک کر لو، یعنی غسل کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی لیے غسل فرض ہو جاتا ہے ان تینوں حالتوں میں۔ اب اس کے علاوہ بھی عورتوں کے لیے کچھ خاص حالتیں ہیں جس میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب عورتوں کو ہر مہینہ جو حیض ہوتا ہے، منسٹریشن، اس کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا ان کے لیے فرض ہے۔ بغیر غسل کیے نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، بغیر غسل کیے نہ قرآن شریف چھو سکتی ہیں، نہ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ ہر عورت کے لیے اپنی عادت کے حساب سے جتنے دن ہوتے ہیں، چاہے 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو یا 10، حیض کے لیے ہمارے شریعت کے اندر دن مقرر ہیں۔ منسٹریشن کے لیے کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 3 دن سے کم ہو تو بھی اسے حیض نہیں کہا جائے گا، 10 دن سے زیادہ ہو تب بھی اسے حیض نہیں کہا جائے گا۔ 3 دن سے کم ہو تو اسے کہا جائے گا استحاضہ، اور 10 دن سے زیادہ ہو تو بھی 10 دن سے زیادہ جتنا ہوا ہے وہ کہیں گے استحاضہ۔ تو حیض آ کر جب بند ہو جائے، منسٹریشن جب ختم ہو جائے، پیریڈز، تو اس کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ بعض عورتیں سستی کرتی ہیں اور نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں، نہانا نہیں ہوا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، نہانا نہیں ہوا اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو ایک تو گناہ غسل نہ کرنے کا، اب پاک ہو گئے تو غسل کرنا چاہیے تھا، غسل نہیں کیے، اب اس کا ایک گناہ ہوگا، اور نماز چھوڑنے کا اس کے اوپر اور ایک گناہ ہوگا۔ اسی لیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر خواتین یہ سمجھتے ہیں چھوڑو ہمارے لیے تو اب یہ وقت ہے،
اب یہ ختم ہو گیا، اب غسل کر کے ہی تو نماز پڑھنا ہے، اب اس کے درمیان اگرچہ ختم ہو گیا ہے، مینسٹریشن ختم ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد بھی جب تک ہم غسل نہیں کریں گے ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ختم ہو جائے تو فوراً غسل کر لیں، غسل کر لینے کے بعد نماز ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ خاص خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ نفاس کا خون جب ختم ہوتا ہے اس وقت بھی ان کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر جو بچہ دانی ہے اس میں سے خراب خون نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس۔ شریعت کے اندر اس کے بھی دن مقرر ہیں۔ شریعت بتاتی ہے کہ نفاس، عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے اس کے بعد یہ خون کی کم سے کم مقدار کوئی متعین نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ میں بھی پورا خون نکل سکتا ہے، 10 سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ 2 منٹ 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یعنی بچہ دانی کے اندر جتنا نجس خون رہے گا وہ سب کچھ نکلنے میں زیادہ سے زیادہ مقدار یہ بتایا ہے کہ 40 دن تک بچہ دانی بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے سارا خون نکل جاتا ہے۔ تو حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا فرض ہے ان لوگوں کے اوپر۔ تو یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب غسل کے فرض ہونے کے حالات ہیں۔ منی کے نکل جانے کے بعد، احتلام ہو جانے کے بعد، اور میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، حشفہ عورت کے مقام میں چھپ جاتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کے ختم ہونے کے بعد، نفاس کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب یہاں غسل کے فرائض ہیں۔ اب جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا چیزیں وہ نہیں کر سکتی؟ مرد اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتا؟ علماء نے بتایا ہے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو، یعنی جس شخص کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا ہے، اب وہ شخص، وہ عورت نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں، نہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن مجید چھو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو ٹچ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید کو ٹچ بھی نہیں کیا، بس کھلا ہوا ہے، دیکھ کر پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ نہیں سکتے۔ غسل جن کے اوپر فرض ہے وہ نہ قرآن چھو سکتے ہیں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ چھو کر نہیں پڑھیں گے، کوئی دوسرا کھولے گا، ہم اسے دیکھ کر پڑھنا چاہیں تب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کی ایک عظمت ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو جو حالت جنابت میں ہیں ان کے لیے غسل کرنے سے پہلے نہ مسجد کے اندر آنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی کلام اللہ شریف کو چھونے اور پڑھنے کی اجازت ہے، یہ کسی کے لیے نہیں۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں میری امت میں کسی کے لیے حلال نہیں کرتا کہ وہ جنابت کی حالت میں، جنابت کی حالت اب سمجھ گئے نا کیا ہے جنابت کی حالت؟ جب غسل کرنا فرض ہو، میں میرے امت کے اوپر کسی کے لیے یہ حلال نہیں رکھتا کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر آئے۔ مسجد کے اندر آنا حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضور فرماتے سوائے میرے اور علی کے، ان دونوں کی یہ شان ہے کہ یہ جنابت کی حالت میں بھی پاک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ رسول ہیں، یہ پاک ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ان کی خصوصیت میں بیان فرمائی ہے۔ جب حضور نے بیان کر دی تو حضور کی امت کو چاہیے کہ سر تسلیم خم کر دے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ مولا علی کو یہ خصوصیت کیوں ہے، کیوں ہے اس پہ ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں بھی آئیں جائیں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے لیے، پوری امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر آئیں جائیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کو اگر چھونا چاہے، چھونے کی نوبت آ جائے، قرآن شریف ہے، اب گھر صاف کر رہے ہیں، جنابت کی حالت میں ہے، قرآن ہے، تو اب اٹھانا چاہے تو کیا کریں؟ تو وہ شخص کسی دوسرے کپڑے، اپنے جسم پہ جو کپڑا ہو اسی سے نہ پکڑیں، بلکہ ایک دوسرے کپڑے سے اٹھا کر قرآن شریف کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھیں، اگر اس کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود نہ ہو،
وہی کام کرنا ہو تو ایسی صورت میں کسی دوسرے کپڑے سے قرآن شریف کو پکڑ کر کے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ہی جسم پہ جو کپڑا ہے، مثال کے طور پر ہم جبہ پہنتے ہیں تو وہ کافی لمبا ہوتا ہے، تو نچلے والا جو دامن والا حصہ ہوتا ہے اس سے ہم قرآن شریف کو پکڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح عورتیں جو اوڑھنی وغیرہ ڈالتی ہیں یا دوپٹہ وغیرہ ڈالتی ہیں تو اس کے کنارے سے پکڑ کر قرآن کو نہیں اٹھا سکتی۔ اسی طرح قرآن شریف کی جو آیتیں ہو ان آیتوں کے اوپر بھی ہاتھ لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن شریف کی کچھ سورتوں کو پڑھنے کی کسی کو عادت ہو، مثال کے طور پر رات میں سوتے وقت عادت ہے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ پڑھ کر دم کر کے سونے کی عادت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب جنابت کی حالت میں ہیں، اب جنابت کی حالت میں اب قرآن شریف پڑھنے کی نوبت آ جاتی ہے، یا پھر قرآن شریف کو پڑھنے کی اب ان کو عادت ہے، یہ ایک ورد کی طرح، وظیفے کی طرح یہ پڑھتے ہیں رات میں، تو ان کے لیے مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کریم کو وظیفے کی اور ورد کی نیت سے لفظ قل چھوڑ کر بقیہ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد ہے تو لفظ قل اسے چھوڑ دے، هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ اب یہ پڑھتے ہوئے بھی قرآن کی نیت کر کے نہ پڑھیں، بس ایک دعا ہے میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کر پڑھ لیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگرچہ یہ قرآن کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے، جنابت کی حالت میں ہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھ رہا ہوں یہ نیت سے نہیں۔ اب کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، بسم اللہ بول کے کام کر رہا ہے، تو اس وقت بسم اللہ بولنے کے لیے قرآن کی نیت سے نہیں، بس ایسے ہی دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے، اللہ کی تعریف کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اب کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے، رات میں سویا، اسے احتلام ہو گیا، اٹھا دیکھا جسم یا کپڑے پر نجاست تھی، اب غسل فرض ہو گیا نا، اٹھے موت کی خبر سنی، موت کی خبر سن کے ہم استرجاع کرتے ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہیں مصیبت کی خبر سن کے یا مصیبت کے وقت یہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اب چونکہ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت کا حصہ ہے، جنابت کی حالت میں ہے، موت کی خبر سنے ہیں، تو موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جب موت کی خبر سن کے پڑھی جانے والی دعا سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح ہے۔ تو اب یہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ نہیں آپ لوگ بڑے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت تھکے ہوئے، ٹائرڈ نظر آتے ہیں، یا پھر ٹاپک ایسا ہے کہ آپ کو تھکا دی ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ٹاپک تو ہم کو بڑی اچھی لگی ہے کہ آج تک ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، لیکن کچھ چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بس کرو، ایسے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں۔ تو یہاں تک مسائل جو میں نے بیان کیا ہے یہ غسل کے فرض کرنے کے ہیں، اور بقیہ رہے غسل سنت ہوتے ہیں سم ٹائمز۔ کب کب غسل کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ کب کب سنت ہے؟ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، رمضان کی عید ہو یا بقرعید، عید الاضحیٰ کی عید، تو ان دنوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ عرفہ کے دن جب حجاج میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، ہم یہاں پر روزہ رکھتے ہیں، سنت ہے، تو اس دن عرفہ کا دن ہے یہ سوچ کر غسل کرنا، اس کے عظمت میں غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اور کوئی حاجی حج کرنے کے لیے یا معتمر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اب ان کے علاوہ دیگر تمام اوقات میں غسل کرنا مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ہی روزانہ غسل کرنے کی عادت ہے، یا قرآن شریف پڑھنے جا رہا ہوں اس لیے غسل کر رہا ہوں، یا کوئی بھی کام شروع کر رہا ہوں اس لیے غسل کر رہا ہوں، تو غسل کی نیت سے آپ غسل کریں گے تو اس پہ ضرور تمہیں ثواب ملے گا، لیکن یہ سنت یا فرض وغیرہ پہ درجے پہ نہیں آئے گا۔ فرض تو اسی وقت ہوگا جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ، سنت طریقہ جو ہے وہ بھی ہم نے بیان کیا، اور غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور غسل جب فرض ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بحرمت سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔